لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا آنیسٹ ہے، میں کہتا ہوں نہیں آنیسٹی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہمارے 4 بڑے اس وقت جو ہم اسلام کے پلر ہیں نا جو ہمارے، ان میں سے ایک نے بھی جمعہ نہیں پڑھایا. پھر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں. بٹوین دا آئیبروز آئیبرو سے تھوڑا سا اوپر. اور نفس ہمارا والے بندے کے ساتھ میں کوئی بھی بات کروں گا نا، اس نے اپنی نفس کی سننی ہے، اس نے میری اللہ کی، رسول کی، معاشرے کی، کسی کی چیز نہیں سننی. اچھا یہ ہم 4th ڈائمینشن 5th ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں، انرجی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ جو لطائف کی بات کر رہے ہیں یا اورا کی بات کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ بھی جو ہے وہ اس انرجی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس انرجی کو آپ نے بتایا کہ کچھ رنگوں میں ہم نے جو ہے وہ سپلٹ کر دیا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی اکلیمڈ، ہر مذہب، ہر رنگ، نسل میں لوگ اس کے بارے میں کر رہے ہیں. تو جب کوئی مجھے تو نہیں سمجھ آئے گا، مجھے تو آپ کے اوبیسلی آپ کے ارد گرد کوئی ایسا حالہ نہیں نظر آئے گا. آپ کو جب نظر آتا ہے اور آپ اس کو پھر کس طرح سے اس کو ہیل کرتے ہیں، اس کو ہیل کرنا کہ یہ جو 7 کلرز ہیں وہ سارے 7 کلر ہر بندے کے اندر، اس کے اورا کے اندر ہونے چاہیے یا کوئی کم زیادہ؟ اس کو بڑا ایزیلی ہم تھوڑے ہاتھ سے ایزیلی ہے نا. ہمارے بابا جی فرماتے تھے، ہمارے میرے 9 استاد ہیں، بابا جی فرماتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے تو آپ سامنے والے کو 4تھی کلاس کا اسٹوڈنٹ سمجھے نا. تو میں نے انہیں کہا بابا جی مجھے تو 4تھی کا بھی نہ سمجھے، مجھے تو دوسری کا سمجھے. میں اپنی مجھ پہ نا باقی سارے جو لوگ ہوتے تھے، جب میں استادوں کے پاس جاتا، ہمارے ابھی احمد رفیق صاحب حیات ہیں، ہمارے حیات ہیں، تو وہ ہمیشہ بڑا دھیان دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دن ہم گئے تو وہ فرمانے لگے، پچھلی دفعہ میں آیا تو رش تھا، تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آیا. تو میں ذرا ان سے ڈسکشن، کیونکہ ہماری ڈسکشن اور طرح کی ہوتی ہے، وہ استاد ہیں، تو مجھے سارے کہتے ہیں کہ تم پہ بڑا دھیان دیتے ہیں. میں کہ میں نالائق ہوں. اچھا اب یاد رکھیے کہ جو استاد میں جتنا نالائق اسٹوڈنٹ ہوگا نا، استاد اس پہ دھیان زیادہ دے گا. اس کو پتا، اگر آپ جیسے لوگ چل رہے ان کو پتا یار اس کو تھوڑا سا ہم نے نوک پلک سیدھی کرنی ہے، اس کو ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں آپ کے اندر انرجی سسٹم میرے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. آپ یہ سوچیں، بڑا ایزی کر دیتے ہیں. آپ کا کوئی فون ایسا ہے جو بغیر چارج کے چلے؟ نو. آپ کا کوئی ٹی وی ایسا ہے جو بغیر کسی الیکٹرک کے چلے؟ کوئی بھی ایسا گیجٹ آپ نے سوچا ہے؟ کیمرہ، سیل پڑیں گے، کسی میں لائٹ ہوگی، تو انسان کی جو سورس آف انرجی چاہیے ہوگا، کچھ جو سولر بھی ہوگا تو اس کو بھی سولر انرجی چاہیے نا. تو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سسٹم کو چلانے کے لیے 7 انرجیز پوائنٹس رکھ دیے. سر اسی سمجھتے ہیں کہ کسی روٹی سالن کھانا ہو انرجی نہیں وہ تو آپ کو کاربوہائیڈریٹس اور آپ کو دیتی ہے، وہ ایک الگ ہے. اس روٹی والے سسٹم کی جو روٹی جہاں جاتی ہے اس کے ہضم کرنے کے لیے بھی کسی کو سسٹم، اس کو چارج چاہیے نا. جو مائنڈ آپ کا چل رہا ہے آپ کسی کا 6 کے کسی 20 واٹ پہ، تو اس کے لیے بھی کوئی انرجی چاہیے نا. سولر تو نہیں ہوگی. پھر آپ کے جو نیروز ہیں اس کو آپس میں کنیکشن کے لیے بھی تو کوئی انرجی چاہیے. تو آپ کے وہ 7 انرجی چینل میرے اللہ نے دے دیے، آپ کے اورے کی طرف آ رہے ہیں. اچھا وہ اس میں ایک روٹ چکرا ہوتا ہے، وہ بڑا کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کے ڈی این اے کے ساتھ، اور اس کا رنگ ہے لال. تو ہمارے سارے استاد کہتے تھے کہ وہ میرے اللہ تعالیٰ نے سیگریگیٹ کر دیا حسین کو، حسین کا رنگ لال تھا. ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی استاد ہیں جو ان کو جو صاحب نظر ہے ان کو جو نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں لال رنگ میرے اللہ نے. پھر آقا کریم کو بھی رنگ ایک دیا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ریڈ جو آپ کی روٹ چکرا ہے وہ آپ کے ڈی این اے کے ساتھ آپ کی پازیٹیو انرجی کو لے کے آپ کی جو ڈسپلن آف لائف ہے، آپ کے جو مینجمنٹ آف لائف ہے، آپ کو جہاں پہ جائز غصہ آنا چاہیے. اچھا غصہ ٹول ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے گا نا تو آپ کے اندر 8 لوگوں کی طاقت آ جائے گی، آپ کی پاور ملٹیپلائی کر دے گا. اگر کوئی جانور آپ کو آیا اور آپ کے بچوں کو نقصان دینا چاہتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. عام حالات میں آپ شاید، تو عام حالات پہ لوگ شیروں سے بھی لڑ پڑتے ہیں، ریچھ سے بھی لڑ پڑتے ہیں غصے کی حالت پہ. اچھا وہ جو غصہ ہم انسانوں پہ نکالتے ہیں نا، وہ غصہ نہیں ہے، وہ ایگو ہے، وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو وہ غصہ، وہ مینجمنٹ، وہ طاقت، وہ آپ کا ریڈ جو ہے نا روٹ چکرا دیتا ہے. اس سے باہر اوپر آ جائیں، اس سے اوپر آ جائیں تو آپ کا جو ہے نا ایک اورنج کلر کا ایک اور چکرا، وہ آپ کا جو کمپینین شپ ہے، یا آپ کے اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی جو فیمنزم کی انرجی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہوتی ہے،
اس کے رشتے آ رہے ہیں, وہ پڑھی لکھی بھی ہے, اس کو دیکھ کے جاتے ہیں, مگر جب جاتے ہیں اس کو پھر, کیونکہ وہ لڑکی کی وہ جو فیمنزم کی انرجی اس کے اورے میں ہے ہی نہیں کہ جو اس کو اٹریکٹ کر سکے. دیکھنے میں بڑی ٹھیک ہے مگر فیل نہیں آ رہی آج خوبصورتی کی. اچھا خوبصورتی فیل ہے جی, جس طرح خوشبو فیل ہے نا, خوبصورتی آنکھوں کی, آپ کو کوئی چیز بڑی بدصورت لگتی ہوگی, کسی کو بڑی خوبصورت, کیونکہ اس کی خوبصورتی فیل ہے. خوبصورتی جو ہے نا وہ آبجیکٹ نہیں ہے کہ آپ جس کو دیکھ کے اس کا کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ہم آ رہے اس کی ساری چیزیں ہو رہے ہیں, میں ادھر آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اوپر یلو فائنانس کی, اگر وہ آپ کی انرجی بن رہی ہے زیادہ, جی وہ سب کا ہوتا, وہ فائنانس کی انرجی نہیں بن رہی, وہ نیرو پاتھ نہیں بن رہا, آپ کا وہ راستے میں آپ کی گلی میں وہ انرجی وہ ڈور نہیں بن رہا, تو آپ کو آئیں گے نہیں, آ بھی گئے تو ہو جائیں گے. پھر اس کے اوپر ایک اور ہے بڑا امپورٹنٹ, اس کو ہم ہارٹ چکرا کہتے ہیں. جی فورتھ ون, یہ گرین کلر کا ہوتا ہے, میرے آقا کریم کرا گیا جو میرے اللہ تعالیٰ نے بیسٹ, اور محبت. ہارٹ چکرا, آپ اگر آپ کا ہارٹ چکرا کام نہیں کر رہا, نہ آپ کسی کو محبت کر سکتے ہیں, نہ کوئی آپ کو محبت کر سکتا. آپ کے ارد گرد صرف وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ کی ضرورت ہوگی, جن کو آپ سے کچھ چاہیے ہوگا, آپ سے دل سے. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ لائلٹی اور آنیسٹی دو مختلف چیزیں. لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا آنیسٹ ہے, میں کہتا ہوں نہیں, آنیسٹی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں. کہتے ہیں جی آپ کی کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میرے پاس ایک آنیسٹ اکاؤنٹنٹ ہے, بہت آنیسٹ ہے, میں اس کو ₹1,00,000 دے رہا ہوں, جس دن کسی نے 2 لاکھ دے دیا وہ چلا جائے گا, مگر جو لائل ہوگا نا وہ کہیں نہیں جائے گا. تو لائلٹی اور آنیسٹی میں فرق ہے. تو آپ کی جو گرین انرجی ہے وہ لائلٹی دیتی ہے, آپ کے لیے لوگ لائل ہو جائیں گے, آپ کے لوگ آپ سے محبت کریں گے, آپ کے اندر رحم پیدا ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو تھروٹ چکرا کہتے ہیں. جیسے اب طارق جمیل صاحب کہہ لیں, آپ اللہ نے آپ پہ بڑا خاص کرم کیا ہوا ہے. اپنا ہمارے قاسم علی شاہ صاحب کو میں کہتا ہوں, قاسم علی شاہ صاحب کو میں کہتا ہوں جس دن آپ کا تھروٹ چکرا بند ہو گیا نا, پھر آپ کو بتاؤں گا. وہ بڑا ہنستے, وہ کہتے ہیں سر آپ نے بند نہیں ہونے دینا. عام سی بات ہے بھائی, لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں. پروفیسر رفیق اس بندے کی بات بڑی تاثیر ہے, بڑا تھروٹ چکرا, وہ تھروٹ چکرا کی وجہ سے پرسنالٹی, اس کی آواز, اس کی جو بھی وہ بات کرے گا نا, وہ آپ کہیں بیٹھ کے نا, آپ کی موبائل پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یا ٹی وی, تو آپ بند کر کے نا اس کی بات سننا شروع گے. وہ عام وہی باتیں طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا, جو آپ جمعہ پڑھ کے آئے نا. ابھی میں ایک مولوی صاحب جو میں بھی جمعے پہ تھا, تو انہوں نے ایک کا واقعہ دوسرے سے منسوب کر دیا, ایک پیغمبر کا دوسرا, وہ جو ان کو لگتا ہے نا, جو گلی محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں, جو پکڑ دکڑ میں جو اس وقت اویلیبل ہو جائے, ان کا جی ذرا. آپ کو پتا ہے کہ ممبر پہ چڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا, ہمارے 4 بڑے اس وقت جو ہم اسلام کے پلر ہیں نا, جو ہمارے, ان میں سے ایک نے بھی جمعہ نہیں پڑھایا. وہ صرف جمعہ جو پڑھائے گا, وہ جو ریاست کی طرف سے بادشاہ ہوگا یا وزیر ہوگا مسلم ریاستوں میں, جو کوئی ان کا کوئی بندہ اپنا پیغام اپنی رائے کو دے گا تو وہ جمعہ پڑھائے گا. ادھر ہم بیٹھ کے جو قریب پڑھ جاتے ہیں جمعہ. تو وہ بات ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا تھروٹ چکرا بند تھا. پھر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں. بٹوین دی آئی سے تھوڑا سا اوپر یہ چکرا ہے, اس کو یہ تھرڈ آئی ہے. اچھا تھرڈ آئی کیا کام کرتا ہے؟ اس کا کیا چکرا, اس کا کیا نام؟ تھرڈ آئی. تھروٹ اینڈ دین تھرڈ آئی. اچھا تھرڈ آئی, آپ نے کسی بندے کے سامنے بیٹھے اور آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ میں کس سے ڈیل کر رہا ہوں. آپ کے سامنے ایک بندہ ہے جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا بیٹھا ہوا, مگر اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات ہے, کس سے ڈیل کر رہے ہو, کس سے ڈیل کر رہے ہیں, اس کے اندر کون سا جانور ہے, وہ کس چیز پہ فلیئر اپ ہوگا. آپ کی نفس کی 4 شکلیں ہیں. نفس امارہ, جب آپ کا نفس آپ کو کچھ بھی کہتا ہے اور آپ اس کی بات سن لیتے ہیں, اس کے بعد آپ تھوڑا سا امپروو کرتے ہیں اور پھر نفس لواما میں آ جاتے ہیں کہ آپ کو گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی غلط چیزوں پہ. ایک دستک آتی ہے, نوک ہوتی ہے کہ اب آپ نے یہ کام جو کر رہے ہیں مرضی یہ کر لو مگر ہے غلط. پھر اس کے بعد نفس ملہمہ ہے. نفس ملہمہ میں اللہ تعالیٰ ایک لائف لائن دیتا ہے آپ کو. کوئی استاد آ جائے گا, کوئی پیر آ جائے گا, کوئی فرینڈ آ جائے گا جو آپ کو ہیلپ کرے گا ان چیزوں کو چھڑانے میں, آپ کو ٹو کر کے ساتھ لے کے چلے گا. وہ نفس ملہمہ. اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ ہے, وہ جو اللہ کہتا ہے کہ نفس مطمئنہ والا ہو, وہ جس میں وہ کہتا ہے جن کے میں آواز بن جاتا ہوں, جن کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ نفس پھر نفس راضیہ بھی ہے. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ نفس ہمارا والا بندہ بیٹھا ہوا ہے
اور نفس ہمارا والے بندے کے ساتھ میں کوئی بھی بات کروں گا نا، اس نے اپنی نفس کی سننی ہے، اس نے میری اللہ کی، رسول کی، معاشرے کی، کسی کی چیز نہیں سننی. تو یہ پہچان آپ کو آپ کی تھرڈ آئی کرواتی ہے. کرواتی ہے. پھر Very important. تو وہ ویری ویری ایوری تھنگ از امپورٹنٹ.